الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام معزز سامعین کرام اور میری انتہائی معززہ و محترمہ ماؤں بہنوں، 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل سے چند آیات کریمہ سلسلہ وار مضمون کے مطابق تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کچھ کہنے اور آپ کے سننے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بارگاہ رب ذوالجلال میں یہ بھی دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کیے ہوئے ناقص سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ معزز سامعین کرام، فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان مانگتا ہے برائی اس طرح جس طرح اس کو بلائی مانگنی چاہیے، اور ہے انسان بڑا ہی جلد باز۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ چاہیے تو یہ کہ انسان اپنے لیے بلائی کو جلدی مانگے۔ بلائی مانگتا تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کسی کو کچھ دینے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مومن مسلمان آدمی کی دعا رد نہیں کرتے جو رزق حلال کھاتا ہو، جو رزق اور دعا کے اول آخر اگر درود شریف پڑھ لے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ شیر باز ادھر ان طلباء کو کہہ دو چپ کر کے آ کے ادھر بیٹھ جائے اور باتیں، اور علیحدہ علیحدہ بیٹھے، اکٹھے نہ بیٹھے، یہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دو سب کو۔ تو چاہیے تو یہ کہ انسان اپنے لیے بلائی کو مانگتا رہے، دیر بھی ہو جائے تو نا امید نہ ہو، لیکن یہ انسان اتنا جلد باز ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے مال کے لیے ہی بد دعا کرنے لگ جاتا ہے۔
اور بعض اوقات پھر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ عام طور پہ اولاد ذرا سی نافرمانی کرے نا تے تو مر جائے بھائی، تیرا ککھ نہ روے، اس طرح کے الفاظ ماں باپ بول دیتے ہیں۔ تو یہ بد دعا ہوتی ہے، اور بد دعا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے مال کے لیے، اولاد کے لیے یہ کہنا کہ تو مر جائیں، تیرا ککھ نہ روے، تو اگر اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہو تو یہ قبول ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، جس طرح اس کو بلائی جلدی مانگنی چاہیے نا، یہ اس کی بجائے برائی کو جلدی مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر تو بلائی کے لیے دعا کرتا ہے، نہیں قبول ہوئی، دوبارہ کر، سبارہ کر، چوتھی بار کر کہ یا اللہ جلدی میری مانگ، میری امید پوری کر۔ یہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا، تو روح جو ہے نا وہ سر کی طرف سے آ رہی تھی۔ جب ناک تک پہنچی نا تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک ربک یا آدم، تجھ پر رحم کرے گا تیرا رب اے آدم۔ جب بندے کو چھینک آئے تو اس کو کہنا چاہیے، بولو سارے بولو بھائی الحمدللہ، اور جو سنے اس کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ پھر جس کو چھینک آئی وہ کیا کہے؟ یہدیکم اللہ۔ بہرحال جب آنکھوں تک روح پہنچی تو آنکھیں کھول کر دیکھنے لگے، اور جب نیچے اعضاء تک پہنچی نا، ابھی پیروں تک نہ آئی تو چلنے کا ارادہ کیا لیکن چل نہ سکے، تو دعا کرنے لگے یا اللہ رات آنے سے پہلے ہی روح آ جائے۔ تو یہ جلد بازی ہے نا، آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ تو انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دو لگانی چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، رزق حلال کھانا چاہیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، بنایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے کے لیے منور کر دیا۔ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ،
تاکہ وہ تلاش کرے فضل اپنے رب کا۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی آتا ہے نا، رات کو ہم نے بنایا سونے کے لیے اور دن کو بنایا ہم نے کام کاج کرنے کے لیے۔ جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا ہے تو انسان سونا چاہے تو بڑے سکون کی نیند آتی ہے، دن کے اندر وہ نیند کی کیفیت نہیں ہوتی۔ آپ بھی چھوٹے بچے تو نہیں، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، جوان بیٹھے ہیں، آپ کا بھی مشاہدہ ہے، جو رات کی نیند ہے نا، دن کی نیند اس کے برابر نہیں۔ اور جو دن کا کاروبار ہے دن کی روشنی میں، وہ رات کے کاروبار جیسا نہیں ہو سکتا۔ دکانداری ہے، دفتر ہیں، کھیتی باڑی ہے، ملازمت ہے، سکول اور کالج ہیں، یہ سارے کام کب ہوتے ہیں؟ بولو بولو، دن کو۔ تو یہ دن کو جو کام کاج کرنا ہے نا، فرمایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، کام کاج کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور یہ رات اور دن اس لیے بنائے تاکہ تم گنتی بھی معلوم کر سکو اور حساب بھی کر سکو۔ 60 سیکنڈ ہوتے ہیں نا، 60 سیکنڈ کا کیا بنتا ہے؟ بولو، 1 منٹ۔ اور 1 گھنٹہ کتنے منٹوں کا بنتا ہے؟ بولو، 60 منٹوں کا۔ اور ایک دن رات کتنے گھنٹوں کے بنتے ہیں؟ بولو، 24 گھنٹوں کے۔ 60 سیکنڈ کا منٹ بنا، 60 منٹ کا گھنٹہ بنا، 24 گھنٹوں کا دن بنا، اور 7 دنوں کا ہفتہ بنا، 4 ہفتوں کا مہینہ بنا، 12 مہینوں کا سال بنا، اور 100 سال کی صدی بنی، اور ساری صدیوں کو ملا کے زمانہ بن گیا۔ یہ گنتی ہے، اور حساب معلوم کر سکو۔ کاروبار کا حساب کتاب ہوتا ہے، کسی نے کوئی تاریخ رکھی ہوتی ہے حساب کرنے کی، 1 تاریخ عام طور پہ رکھ لی جاتی ہے، تو دن معلوم ہوں گے، گنتی معلوم ہوگی تو حساب کتاب ہوگا۔ ملازم رکھا ہے، اس کو تنخواہ دینی ہے، دفتری کام ہے، دفتر کے کام ہیں، وہ کام کاج کرنے ہیں اور اس کی تنخواہ ملنی ہے، یا آڈٹ کرنا ہے، دفتر کا حساب کرنا ہے، یا سکول اور کالج ہے، یہ دنوں کے حساب سے ہوتا ہے، گنتی کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہم نے تمہارے لیے گنتی اور حساب کو مقرر کر دیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے تفصیل سے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان اس کی برائی یا بلائی، ہر انسان کی جو برائی ہے یا بلائی ہے، ہم نے اس کی گردن میں ڈال دی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے یہ تو علماء سے سنا ہے، دائیں کندھے پہ بھی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، بائیں کندھے پہ بھی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، یہ نیک اعمال لکھ رہا ہے، یہ برے اعمال لکھ رہا ہے، یہ انسان کی کتاب تیار ہو رہی ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، قرآن کہتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم قیامت کے دن تیرا اعمال نامہ تیرے سامنے پیش کر دیں گے،
یہ ہے تیرا اعمال نامہ، اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تیرے لیے آج کے دن اپنا حساب لینا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جس نے راہ پائی، حساب کتاب کو قیامت کے دن ہوگا نا، جس نے راہ پائی اس نے راہ پائی تو اپنے لیے پائی، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ سیدھے راستے پہ چلنا، صراط مستقیم پہ چلنا، ایک اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ایک اللہ کی پکار کرنا، ایک اللہ کے سامنے جھکنا، اپنی جبین نیاز کو کسی غیر کے سامنے نہ جھکانا، یہ ہے راہ پانا۔ جس نے راہ پائی، سیدھا رستہ اختیار کیا، اپنے لیے کیا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جس نے گمراہی اختیار کی اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ جو راستے سے بھٹک گیا، کبھی بڑی والی سرکار کو جا کے پکارا، تو کبھی لاہور والے حضرت کو داتا کہہ دیا، کبھی لاہور والے حضرت کو داتا کہہ دیا۔